بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ایڈوکیٹس میں بھی مختلف رینکس یا درجات ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس پہ میں نے ڈیفرنس بتایا ہے، فرق بتایا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ، ایک لائر، ایک سولیسٹر یا اٹارنی یا پروسیکیوٹر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ایڈوکیٹس میں مختلف رینکس یا درجات ہوتے ہیں ان کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، یا وہ کس حوالے سے مختلف وکلاء کو مختلف درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب ایک وکیل LLB کی ڈگری حاصل کرتا ہے یا لا گریجویٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انٹرنشپ کے بعد 6 ماہ کی وہ اسے ایک لوور کورٹس کا لائسنس ملتا ہے، جس کے لیے وہ پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے، اسے لا گیٹ دینا پڑتا ہے۔ لا گیٹ پاس کرنے کے بعد اس کو لوور جو کورٹس ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے، ان میں پلیڈ کرنے کے لیے یا ان میں ایز اے دفاع، ایز اے ڈیفینڈنس یا ایز اے پلینٹف پیش ہونے کے لیے اس کو لائسنس دیا جاتا ہے۔ تو جب اس کے 2 سال پورے ہو جاتے ہیں ایک وکیل کے، یعنی یہ سب سے چھوٹا یا لوور درجہ جو ہے وہ ایک وکیل کا صرف ایز این ایڈوکیٹ ہے، جو لوور کورٹس کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب یہ ایز این ایڈوکیٹ لوور کورٹ کے جب 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں، 2 سال مکمل ہونے پر یہ پھر اپلائی کر سکتا ہے ایز این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے اسے یہ جو ہے اپنی کاز لسٹ لگانی ہوتی ہے کہ اس نے جناب اپنے ان 2 سالوں میں جو ہے، یہ آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ جو ہوگا صرف وہی جو ہے وہ ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ کا لائسنس لینے کے قابل ہوگا۔ ادروائز اگر وہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ گیا تو اس طرح وہ جو ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نہیں بن پائے گا۔ تو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بننے کے لیے اسے پریکٹسنگ جو ہے کورٹ میں پریکٹس کرنا ضروری ہے، کورٹ میں پیش ہونا ضروری ہے، چونکہ اس میں جب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا وہ لائسنس لیتا ہے تو اس میں اس کی کاز لسٹ لگتی ہے، تو اس میں کم از کم اس کے 20 جو کیس ہیں وہ ہونے ضروری ہیں، اور ساتھ میں 2 سال کی پریکٹس بھی ضروری ہے ایز این ایڈوکیٹ آف لوور کورٹس، ٹھیک ہے جی۔ تب جا کے اس کو جو ہے ایک لائسنس دیا جاتا ہے جس بھی یعنی صوبہ میں ہے۔ اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب بار کونسل کی طرف سے، اگر جناب سندھ میں ہے تو سندھ بار کونسل کی طرف سے، الغرض کسی بھی صوبہ جو پاکستان کا ہے 5 صوبوں میں سے، ان میں سے کسی میں بھی جب وہ انرولڈ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ جب بناتا ہے تو اس کو اس بار کونسل، اس صوبہ کی بار کونسل جو ہوتی ہے اس کی طرف سے اس کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا لائسنس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دوسرا درجہ ہو گیا، لوور کورٹ کے بعد یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ بننے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا، اگر وہ میری ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ جو میری ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جو اس کے بعد ہوتا ہے یعنی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے بعد یہ کرائٹیریا ہے جو دیا گیا ہے، پہلے تو یہ 10 سال تھا لیکن اب یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں یہ 7 سال کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی پریکٹس کرنے کے 7 سال پریکٹس کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے وہ لائسنس کے لیے اہل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جناب وہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ میں اسے الگ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے نیکسٹ لیول ہو گیا، یعنی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے بعد جناب بنتا ہے سپریم کورٹ، ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور آخری لیول جو اس کا ہوتا ہے وہ ایز این جب سپریم کورٹ کا وکیل کر رہا ہوتا ہے پریکٹس، تو اس میں جناب جب جسٹس صاحبان ہیں سپریم کورٹ کی، وہ جب اس کی پریکٹس کو دیکھتے ہیں، اس کی اسسٹنس کو دیکھتے ہیں، اس کی لیاقت کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسے ایک اور مزید رینک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آخری لیول ہوتا ہے ایک ایڈوکیٹ کا ایز اے وکیل، ٹھیک ہے جی، یعنی آخری لیول جو ہے یہ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ لوور لیول جو ہے وہ صرف ایڈوکیٹ ہے، ایڈوکیٹ کے بعد ہائی کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے بعد سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری یہ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور جو ہے معلوماتی رہی ہوگی۔ تو
اگر میری آپ اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔